اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ کل ہم نے دورہ ترجمہ قرآن میں سورہ توبہ کی آخری 30 آیات اور سورہ یونس اور سورہ ہود وہ پڑھی تھی۔ سورہ توبہ کے بعد مکی صورتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ 14 مکی صورتیں ہیں جو کہ تقریباً 7 سپاروں پر مشتمل ہیں، اور یہ سلسلہ سورہ نور پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ ہود اور سورہ یونس، ان دونوں کے مابین باہمی طور پر ایک بہت ہی دلچسپ مناسبت ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آفاقی جو آیات ہیں، جو فزیکل ورلڈ ہے، جو نیچرل ورلڈ ہے، اس کے اندر اپنی آیات کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح انسان کے اپنے نفس کے اندر جو آیات ہیں اس کا تذکرہ فرمایا۔ جبکہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے تاریخی شواہد کی بنیاد پر اپنی نشانیاں دکھائی اور سابقہ اقوام کا ذکر کیا گیا، حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک۔ پھر اسی طریقے سے سورہ یونس میں اللہ نے قرآن کی ایک ہی صورت بنانے کا چیلنج کفار کو دیا، جبکہ سورہ ہود جو کہ قرآن کی 11ویں صورت ہے، اس کے اندر 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کے سوالات ہم لیں گے۔ آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں شبان المسلمین کے جتنے بھی پیجز ہیں اس پر یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے، اور فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری زوم کی آن لائن کلاس ہے اس میں بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیں آج پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ہمیشہ کی طرح جناب خالد محمود عباسی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ خالد صاحب، سوال اس حوالے سے یہ آیا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ منافقون ومن اہل المدینہ، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، کہ وہ ایسے منافق ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے، مردوا علی النفاق، اور آگے پھر فرمایا کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم۔ تو اب یہ بتائیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے بلکہ ہم جانتے ہیں، تو اب ایسے اس قسم کے جو منافقین ہیں ان کی پہچان کس طریقے سے کی جائے تاکہ وہ ایک دینی جماعت کو نقصان نہ پہنچا سکیں اپنے شر سے؟ ان کے شر سے کیسے محفوظ رہا جا سکے؟ خیر، اپنے دشمن کو پہچاننا تو ضروری ہوتا ہے، اس ضرورت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ یہ ایک ایسے دشمن ہے کہ جن کو آپ نہیں پہچانتے، یعنی وہ اپنی نفاق کا پردہ اتنی کامیابی سے قائم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں پہچانے جا سکتے۔ یہاں تقابل ذہن میں ہوگا تو تب بات پوری طرح سمجھ آئے گی کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ پہچان لیتے ہیں، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَخْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیتے ہیں، آپ ان کے بات کرنے کے انداز اور ڈھب سے انہیں پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر میں آپ نہیں پہچانتے انہیں، تو اس کا مطلب وہ اور قسم تھی، یہ اور قسم ہے، وہ ذرا ہلکی قسم کے منافق تھے۔ ہو سکتا ہے عداوت میں ان سے سخت تر ہوں، لیکن وہ ان کی شخصیت اتنی پختہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اندر جو ہے پوری طرح چھپانے میں کامیاب ہو سکے۔ تو ایک جانکار آدمی، جہاندیدہ آدمی ان کی حرکتوں سے، باڈی لینگویج سے، بات کرنے کے انداز سے انہیں پہچان سکتا ہے، لیکن یہ والے ایسے پختہ ہیں، ایسے سمجھدار ہیں، ایسے اسپیشلائزڈ ہیں، اپنے کام میں ایسے پختہ لوگ ہیں، میچورڈ ہیں، ماہر ہیں کہ یہ نہیں آپ سے بھی نہیں پہچانے جا سکتے۔ تو اب جب اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا تو یعنی جیسے شیطان کا نہیں پتہ ہمیں، یہ بتا دیا گیا کہ کوئی مخالف طاقت ہے آپ کے، جو آپ کے کام کو خراب کرنے کے لیے ہر وقت نظریں آپ پہ گاڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں سے آپ کو دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ آپ کو کہاں سے دیکھتا ہے، وہ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں جانتے انہیں۔ تو یہ والے لوگ اگرچہ کہ فزیکلی آپ کے درمیان موجود ہیں، لیکن ان کے اتنے اسٹرانگ کانٹیکٹ اس گروپ کے ساتھ ہیں کہ یہ بھی انہی کی طرح نظر نہیں آتے۔ تو ان سے اب دیکھیں یہ بات کہ اب ان سے کیسے بچاؤ ہوگا جو نظر ہی نہیں آتے؟ تو اندیدی مخلوق جو ہے، اندیدہ جو نظر نہیں آتی، تو اس سے تو ہم اللہ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ صحیح۔ تو جتنا مؤثر اس طرح کا گروہ آپ کے اندر ہوگا، ایک تو آپ چوکنے رہیں کہ بھئی آپ نے وہ جو بھی جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا فَخُذُوهُ بِقُوَّةٍ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وہ جیسے کہا گیا جس میں دانتوں مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ،
تو جیسے کہا گیا دانتوں سے پکڑ لو، تو ایک تو دیکھنا بھائی اپنے موقف سے کہیں دائیں بائیں نہیں ہونا، بڑا اسٹرانگلی پکڑنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. کوئی اچھا سا مشورہ آ گیا تو یہ نہیں ہو کہ آپ کو وہ پاؤں ڈگمگا جائیں، آپ سوچیں چلیں کون سا کوئی ہم نے آم کھانے کیا کرنا ہے پیڑ گن کے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا جائے. بڑے پیارے بندے کی طرف سے بھی مشورہ آ سکتا ہے، جو اس طرح کے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کے دل میں بھی بسے ہوئے ہوں، انہوں نے ظاہر ہے اتنے ماہر ہیں تو انہوں نے آپ کے ارد گرد بیٹھ کے آپ کے اندر کافی رسائی بھی حاصل کر لی ہوگی. اسی کو کہا گیا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہاں کے بات بھی ایسے انداز میں کرتا ہے، بلکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، وہ باتیں کریں آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ بات کرتے ہی ایسے انداز میں ہیں، ڈھنگ ہے بات کرنے ظاہر ہے اتنے پکے ہیں تو پھر بات کرنا کا انداز بھی تو آتا ہوگا نا. اس میں بھی انہوں نے ریاضت کر کے بات کرنے کا وہ ڈھب اختیار کیا ہے. یعنی اب یہ ریاضت کا لفظ صحیح آ گیا ہے کہ یہ اپنے فطری انداز میں نہیں بات کرتے، انہوں نے بات کرنے کا ایک انداز سیکھا ہے باقاعدہ، اس کے لیے محنت کی ہے، ریاضت کی ہے. اور یہ انداز ایسے ہی ہے، وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا تصوف میں تسخیر القلوب کا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی وظیفہ کرتے رہتے ہیں تو بس پھر آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی کشش پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. یہ ایک ہے ان. تو اب یہ تسخیر القلوب کی بات کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے نا، بعض لوگوں کے بیان میں جیسے سحر ہوتا ہے. اب اس کے اگر آپ جوڑ لیں جادو کے ساتھ اور شیطان کی مدد کے ساتھ تو وہ اثرات وہ بھی تو پیدا کر سکتا ہے ان کی شخصیت کے اندر کہ آپ کو لگے کہ یہ بڑی پرکشش شخصیت ہے. تو اس سب سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ، ایک تو اللہ سے مضبوط تعلق کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو اللہ ہی ناکام بنائے آپ کے. دوسرا یہ کہ جو آپ کا موقف ہے جس کو آپ نے قرآن مجید سے اخذ کیا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ قرآنی نریٹو اصلاً یہ ہے، اس سے دائیں بائیں نہ ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. یعنی فکر سے انحراف نہ ہو. بالکل نہ ہو، نظریے سے انحراف نہ ہو. فکر سے بھی زیادہ جو ہے نا نظریے، وہ چٹان اصل میں وہ ہے. کوئی ایسی شے جو اس سے انحراف کا باعث بن رہی ہو، وہ ظاہراً بڑا لفظی تغیر ہوگا، معمولی سا لگے گا. میں نے ایک دفعہ یہ بات ایک جگہ کہی بھی تھی، لیکن وہ خیر کہ بظاہر یہ ہے کہ ہم جی دین قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم شریعت قائم کرنا چاہتے ہیں. جب ایک بندہ سادگی میں یہ بات کہتا ہے تو دونوں کے مفہوم میں فرق کوئی نہیں ہوتا، ایک ہی بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو فرق ہے. ڈیول لائز ان دی ڈیٹیلز. جی، جب آپ ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو نہیں، وہ تو ڈیول جو ہے نا بند کوزے میں بھی ہوتا ہے، وہ جب آپ کھولیں گے اسے تو نکل آئے گا باہر، ٹھیک ہے نا، تب وہ سامنے آ جائے گا. پہلے چھپا ہوتا ہے. تو فرق اتنی ساری بات میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کیا کہتا ہے کہ میں دین قائم کروں گا، یا وہ یہ کہتا ہے میں شریعت قائم کروں گا. میں آپ کو صاحب بتاؤں، شریعت تو کوئی بھی، مجھے اب لگتا یہ ہے کہ کیا معلوم کہ شریعت تو آگے دجال بھی قائم کر دے. چلیں، خدشہ ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں. یعنی امکان ہے، چلیں خدشہ نہ صحیح، امکان یہ بھی ہے تو وہ لیکن وہ اس نے اپنے گریٹر جو بھی اس کے مقاصد ہوں گے شریعت کے ذریعے سے بھی ان کو سرو کر لینے، کیونکہ دجل ہے نا. دجل ہے. اگر پورا بینکنگ نظام شریعت کے ذریعے سپورٹ ہو سکتا ہے، اس کے مقاصد سرو ہو سکتے ہیں کہ دولت چند مخصوص ہاتھوں ہی میں گردش کرتی رہے اور شریعت کو کچھ بھی نہ ہو، تو کل اس سے بڑا کام شریعت نہیں کر سکتی. اور تمام متغلبین کے لیے شریعت نے رستہ نہیں بنایا. کیا کام تھا جو بادشاہ کرنا چاہتے تھے، شریعت رکاوٹ بن گئی ہو. اور زمانہ قدیم سے مچھلیاں پکڑنے پہ لوگ آ گئے، شریعت نے کیا کر لیا؟ نہیں، بس جیسے ہمارا آئین کچھ نہیں کر سکتا ہے ماشاء اللہ کے مقابلے میں، ایسے ہی شریعت بھی بے بس ہو جاتی ہے. نیکسٹ سوال ہے کہ سورہ توبہ میں ہی مسجد زرار کے حوالے سے گفتگو آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک فتنے پر قائم کی گئی مسجد ہے جس میں نبی آپ اس میں کھڑے نہ ہوں. اور اس مسجد کے جو یعنی سرغنہ یا کردار کے حوالے سے بات آتی ہے ابو عامر راہب کے حوالے سے. اب مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو کردار ایسے ہیں جو کہ نمایاں ہیں، جن کا مسلمانوں پر کچھ نہ کچھ حوالے سے اثر ہے.
اگر ہم سیاسی حوالے سے دیکھیں تو یعنی قبل از اسلام ہجرت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں پر جو سیاسی اثر و رسوخ تھا وہ عبداللہ ابن ابی اس کا تھا، جبکہ جو ایک مذہبی اجارہ داری تھی یا ایک مذہبی سکہ بیٹھا ہوا تھا وہ ایک ابو عامر راہب نام کا ایک شخص تھا، اس کا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان دونوں نے ریزسٹ بھی کیا آپ کی دعوت کو مختلف طریقوں سے. اب سوال اس میں یہ ہے کہ دینی تحریکیں جو کہ دین کے غلبے کے لیے اٹھتی ہیں اور ایسے لوگ ظاہر مقابلے میں آئیں گے جن کو اپنی سیاسی چودراہٹ یا پھر مذہبی جو ان کی ایک عقیدت مندوں کی بھیڑ ہے اس کی چھٹ جانے کا خوف ہوگا، وہ ایک مذہبی تحریک کو یا ایک دینی تحریک کو کس طریقے سے سبوتاز کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ ویسے اگر آپ مکے کو بھی ساتھ جوڑ لیں، آپ چونکہ آپ کی بات ذرا تھوڑے سیاسی چودراہٹ، تو سیاسی چودراہٹ تو مکے میں بھی تھی نا، بالکل تھی، ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھ لیں کہ پھر جن کی چودراہٹ پہ ضرب پڑتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں، تو وہ مکے والے بھی تھے، وہ مدینے میں بھی کوئی تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کی مذہبی چودراہٹ کا بھی مسئلہ تھا، اس کو بھی ذرا براڈر سینس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. صرف ابو عمر راہبی کا مسئلہ نہیں تھا، وہ اذا خلاؤ الی شیاطینہم والے بھی تھے نا، صحیح، ٹھیک ہے جی. تو ان کو بھی ساتھ جمع کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں سارے آسپیکٹس نظر آ جائیں گے خود ہی. اب آپ دیکھیں کہ ابو جہل کا کیا مسئلہ تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی، سمجھ تو آئی تھی، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ کا ولید بن مغیرہ ہے اس کو نہیں سمجھ آ گئی تھی، سب کو آ گئی تھی سمجھ. مسئلہ یہاں بھی چودراہٹ کا ہے. آگے چلے جائیں، ہرکل کو نہیں سمجھ آ گئی تھی، سمجھ اس کو بھی آ گئی تھی، اس کی بھی بادشاہتی کا مسئلہ تھا کہ وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری قسم کے مخالفین مختلف. اچھا ادھر عبداللہ ابن ابی کا بھی یہی مسئلہ تھا، چودراہٹ اس کی چلی گئی نا، وہ تو بادشاہ بن رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اس کی بالفعل چلی گئی. وہ سارا یعنی جو بھی کھیر اس کے لیے پکائی گئی تھی وہ برتن خراب ہو گیا. تو یہ جتنے طرز اس کا جو یعنی لوگوں کا جو طرز عمل سامنے آیا ہے، یہ ساری کی توقع رکھیں. ابو جہل لوگوں کی طرف ضد، ہٹ درمی، ولید بن مغیرہ کی طرف سے وہ جو بھی انٹلیکچوئل ایک جو طریقے سے زور ہے، وہ ذرا تھوڑا اور طرح کا بندہ تھا، وہ ذرا مفکر ٹائپ آدمی تھا، اس نے فکری بنیادیں ہلانے کی کوشش کی ہے. ان ھذا الا سحر یوسر، ٹھیک ہے، وہ اس کا وہ انداز تھا. یا آپ آج کے زمانے سے پروپیگنڈا کہہ لیں. اچھا جی، پروپیگنڈا تو خیر ساروں نے کیا، لیکن اس کا ذرا انٹلیکچوئل لیول کا پروپیگنڈا تھا اس سٹینڈرڈ کے اعتبار سے جو وہاں پہ پایا جاتا. عبداللہ ابن ابی جرت کر کے سامنے نے وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اندر اس نے وہ غم پال کے رکھا. ایک کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی آپ کا دباؤ اتنا آ گیا، خود آپ اتنے انفلوئنشل ہو گئے کہ اس کو سرنڈر کرنا پڑ گیا، لیکن دل سے نہیں مان سکا، بس وہ مجبوری میں کرنا پڑ گیا، کر گیا. وہ حالات ایسے بن گئے نا. صحیح. یہ حالات ہو سکتے ہیں مکے میں بنتے تو ولید بن مغیرہ بھی اسلام لے آتا، لیکن کیفیت اس کی بھی وہی رہتی. صحیح، ٹھیک ہے. یہ پرسنالٹیز ہیں نا جن کا انہیں اس طرح کے بیہیویئر ہیں. ہرکل بھی ایسی ہی ایک چیز تھی، لیکن وہ چونکہ اس آپ کے اس کانٹیکٹ میں نہیں تھا، بہت دور تھا، لہذا وہ اس میں امتحان میں نہیں پڑا. نہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ابو جہل والا رویہ اختیار کرتا، وہ ولید بن مغیرہ والا کرتا، یا عبداللہ ابن ابی والا کرتا. ٹھیک ہے. وہ دور ہونے کی وجہ سے بچ گیا. اس کا مطلب ہے جہاں اس تحریکیت کا زور زیادہ ہوگا، انفلوئنس زیادہ ہوگا، وہاں ریئیکشن بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا، اپنے اپنے انداز میں. جو بھی آپ نے دیکھا ہے، کہیں عبداللہ ابن ابی والا تو کہیں ابو جہل والا. اور جہاں اس کے اثرات نہیں پہنچ رہے ہوں گے وہاں رد عمل اس طرح کا نہیں آئے گا. جہاں یہ تحریک ہوگی ہی نہیں وہاں یہ کیفیت بھی نہیں ہوگی. جب تحریک کے رد عمل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ کردار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ وہ دعوت ہی نہیں ہے جو نظام کو بدلنے والی دعوت ہو. تو ایک تو یہ چیز ہے جو سامنے آئی ہے. اب آ جائیں مذہبی کریکٹر کی طرف. ابو عامر راہب کی آپ نے بات کی، اس سے زیادہ نیک لوگ جو ہے نا، ویسے وہ بھی بڑا نیک آدمی تھا، یعنی جو نیکی کا ہمارا تصور ہے اس کے اعتبار سے، یعنی ایک آدمی زہد یعنی دنیا داری ترک کیے ہوئے. خزرج کا تھا نا یہ، جی خزرجی تھا. تو خزرج والے اس کو پیروں کی طرح مانتے تھے. کیوں مانتے تھے؟ یعنی جو ہمارے ہاں کوئی ایک پیر کا تصور ہوتا ہے یا کسی اللہ والے کا تصور ہوتا ہے، ان ساری خصوصیات پہ وہ پورا اترتا تھا. اور یعنی کوئی وہ نہیں تھا
جسے کہتے ہیں نا کم از کم مال و دولت کے اعتبار سے کوئی لالچی آدمی نہیں تھا، اس سے بلندتر سطح پہ جا چکا ہوا تھا، شہرت کا بھوکا تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ جو اس کی حیثیت، مذہبی حیثیت تھی، بہرحال اس کا لالچ اس کے دل میں تھا. یعنی یہ شہرت کا لالچ بھی ایک attractive لالچ شہرت ہے. کے لیے آدمی جان قربان کر دیتا ہے، شہرت کے لیے بندہ شہید ہو جاتا ہے یار. صحیح. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ بھائی شہرت کو شے ہی نہیں ہوتی. تو مال کے لیے بندہ نہیں مرنا چاہتا، مال دے دیتا ہے، لیکن شہرت کے لیے بندہ مر سکتا ہے. ٹھیک. ہاں، تو اس لیے مرا کہ یہ کہا جائے کہ بہت جری تھا نا، اس لیے لڑتا تھا. تو وہ اس کا مسئلہ اس سے بلندتر سطح کا تھا. اب آپ اگر دیکھیں تو اس کریکٹر کے لوگ یہودیوں میں بھی تھے، مطلب ان کا بھی ایک مذہبی حیثیت تھی. اس مذہبی حیثیت کو باور کرنے کے لیے بھی انہیں کوئی ترک خواہشات لذت یا لذات دنیا کرنا پڑتا تھا. تو وہ بھی اس سطح پہ موجود تھے. ہو سکتا ہے ہمارے آج کے جو کردار ہیں مذہبی، ان سے زیادہ بہتر کردار کے یہودی اس وقت یہودیوں کے اندر موجود ہوں. لیکن ان کا مسئلہ بھی یہ تھا کہ ایک انا اس نیکی سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور نیکی کی انا جو ہے یہ دولت اور اقتدار کی انا سے بھی بڑی ہے. یہ جو درویشانہ تکبر ہے، جی ٹھیک ہے نا، بالکل. تو اس کو جب ٹھیس پہنچتی ہے اس کا ریئیکشن بہت شدید ہوتا ہے. اچھا. یہ ساری حسد، یہ جو بغض، یہ جادو وغیرہ، یہ سازشیں، یہ تو سارا مذہبی رد عمل، مذہب میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہوتا ہے. جب کسی کی مذہبی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہوتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ ابو عمر راہب ایک ایسا کریکٹر ہے جسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس سے یہ بہت اہم کریکٹر ہے کہ ہم کسی کی نیکی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو یہ تو ایک نیک کریکٹر ہے. ایسا ہی کریکٹر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا بلعم بن بعورہ کا، جس کا سورہ اعراف میں جس کا سورہ اعراف، وہ بھی ایک بڑا نیک کریکٹر تھا. صحیح. یار اس کا تو آتا ہے فرشتوں سے بھی اس کی بات چیت ہوتی تھی. کلیش اس کا کدھر تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے کلیش ہو گیا. پھر سامری کو دیکھیں تو قرآن مجید نے سامری کا اس طرح تعارف کرایا نا، ہمیں لگا جادوگر ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی کوئی روحانی، جس نے یہ کہا کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے. اب سچ کہا یا جھوٹ کہا، قرآن نے اسے نقل کیا ہے، تردید نہیں کیا اس کی. تو کچھ تو روحانی خواص اس کے اندر تھے نا. یا تو شیطان بھی دیکھ سکتے ہیں نا جبریل کو، اس نے دیکھا ہے نا غزوہ بدر میں ما لا ترون. تو ایسے انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو پھر اٹھ کے تو جبریل کو دیکھ لیں، فرشتوں کو دیکھ لیں، فرشتوں سے بات کر لیں. تو یہ تو ہمارے تصور کے اعتبار سے تو نیکی کے کوئی عملہ پہ پہنچ گئے، لیکن وہ شیطان ہو سکتے ہیں. جیسے یہ کریکٹر ہیں سامری کا، ابو عمر راہب کا، یا وہ اس کا جو بلعم بن بعورہ کا. ٹھیک ہے. تو ان کو، اچھا یہ جو یہودیوں میں یہ کریکٹر تھے ان کو قرآن نے کہا یہ شیاطین ہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم. کیونکہ یہاں سے جب دین کی بات سنتے ہیں تو ان کی نظر میں اب دین کے جو پلر وہ ہے نا، تو پھر جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تو یہ کیا ہے، تو یہ کس طرح ہے. تو وہ پھر آگے وہ مینوپولیشن کرتے ہیں ساری. صحیح. ٹھیک ہے. لتحسبوہ من الکتاب والے. تو اب اس لیے وہ بھی شیاطین ہیں. تو جب آپ ان کریکٹرز کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آپ کو پھر اپنے ارد گرد بھی ضرور نظر آئیں گے، اور یہ آپ کے مغالطے اور مفروضے نہیں ہوں گے، یہ واقعی کردار ہیں. باقی یہ کہ ہمارا جو دور ہے یہ ایک بنیادی طور پہ معتزلی فکر کا دور ہے. اس میں تو لوگ شاید شیطان کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اچھے بھلے دیندار لوگ، اور وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کیا سازش ہوگی، کیوں سازش ہوگی، کیوں سازش کرے گا، کیوں کوئی پلان کرے گا، کیوں کوئی منصوبہ بنائے گا، ہمارا کوئی کیا مخالف ہوگا، ہم ہیں کیا کہ ہماری کوئی مخالفت کرے گا. یہ جو بے فکری ہوتی ہے نا، یہ بھی کچھ شیطانوں ہی پہ پیدا ہوتی ہے. نہیں تو بندہ مومن جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہے، اسے تو ہر وقت خطرہ ہونا چاہیے کہ اس پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، چوکنا رہنا چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے، ضعف ایمان اور نفاق، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ باریک سا فرق ہے.
ذوف ایمان در حقیقت آپ اسے ذوف ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، شخصیت کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کو حالات ایسے ملے، ایک شخصیت میں کمزوری آ گئی، تو آپ ایک چیز کو صحیح مانتے ہیں، لیکن جب پریشر آتا ہے تو آپ کے اندر اتنا وہ ہے نہیں کہ اسے جھیل سکیں، برداشت کر سکیں. وہ بنیادی طور پر ایمان کی کمزوری نہ بھی ہو، آپ کی اعصاب کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی کمزوری صادر ہو گئی کسی بھی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے، آپ کوئی کام نہیں کر سکے، اپنے آپ کو اس چیلنج کے مقابلے میں کھڑا نہیں رکھ سکے، آپ کو یو ٹرن لینا پڑا یا لیٹنا پڑا، تو بہرحال آپ اس میں اپنی ایک سبکی تو محسوس کرتے ہیں. اتنی سمجھ تو آپ کو ہے نا، آپ کو لگتا تو ہے نا کہ یار یہ بڑی بےزتی، بڑی غلط حرکت ہوئی ہے مجھ سے. اب آپ کے اندر اپنے جو بھی تحفظ کا، عزت کے تحفظ کا ایک احساس ہے، آبرو بچانے کا ایک احساس ہے، وہ آپ کو لے کے جائے گا جھوٹ بولنے کی طرف کہ نہیں میں ہوں بہادر، ہیں بڑا پکا آدمی ہوں، لیکن یہ بس یوں ہوا تھا تو اس طرح ہوا تھا، تو میں آیا اس لیے نہیں تھا کہ اس دن میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، یا جو بھی آپ کور لینے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ کا، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے. صحیح. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں یہ نفاق کا پہلا قدم ہے. ٹھیک. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ مجھ سے ہوا ہے اور میرا کوئی عذر نہیں ہے، میری غلطی ہے اور ہو گیا ہے مجھ سے. ایسے صحابہ تھے جو نے کہا نہیں ہم سے جنگ لڑی جاتی ہے، اللہ خیر چلا، نہیں ہو سکتا. بس یہ کوئی نفاق نہیں ہے، یہ ذوف ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کا الاؤنس دیتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے. اور اگر آپ سیرت کو ذرا باریکی سے دیکھیں نا، ان سارے منافقین کو اللہ نے اس کا الاؤنس دیا ہے. غزوہ احد بہت ڈیسائسو ہے، وہاں سے 300 بندوں کو واپس لے کے آ جانا، پھر بھی فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. یہ ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہے، لیکن وہ اسی میں بڑھتے چلے گئے. صحیح. تو غزوہ تبوک سن 9 میں ہو رہا ہے جب جا کے کہا ان پر سختی کریں، وغلظ علیہم. تو جب تک ذوف ایمان ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ لیں جھوٹ بھی آ گیا ہے، پھر بھی امید ہے کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے. جھوٹی قسم بھی آ گئی ہے، اس کے بعد بھی ابھی بھی اللہ نے موقع دیا ہے. جب آگے بڑھ کے دشمنی آ گئی ہے نا، کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، رکتا نہیں ہے کہ میں اگر میری اندر کمزوری ہے، میں ایک اپ ٹو دا ٹاسک ثابت نہیں کر سکا اپنے آپ کو، تو یا جھوٹ بول کے اپنی عزت بچا لی 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، پھر مجھے خود احساس ہو گیا یار میں نے اتنی دفعہ بہانا لگایا ہے، اب پتہ نہیں ان کو تو اعتبار ہی نہیں آئے گا کہ میں سچ بھی کہہ رہا ہوں. تو وہ میری اپنی داخلی کمزوری ہے جو مجھے قسم کھلانے پہ مجبور کر رہی ہے کہ قسم کھا کے میں کہوں کہ جی میں بالکل سچا ہوں. آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے خود اندر سے ایک محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں جی کہ مجھے قسم کھانی پڑے گی. تو ایک وقت آئے گا کہ وہی بات مجھے لگے گا کہ میری قسموں کا اعتبار بھی نہیں رہا. یہاں سے مجھے چڑ چڑھنا اور غصہ کھانا شروع کروں گا کہ یار یہ اگر مجھے مصیبت میں نہ ڈالتے تو میں اس طرح ایکسپوز نہ ہوتا. صحیح. آپ شیطان کو دیکھو نا، اس نے اللہ سے کہا بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تجھ مجھے اس آزمائش میں ڈالتا، نہ میں اس مقام سے گرتا. تو یہ وہ چیز ہے جو اس بندے میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ روز چلو جی آج بدر چلتے ہیں، آج احد چلتے ہیں، آج تبوک چلتے ہیں، یہ کام نہ ہوتا. یہ کچھ ذرا خود ہی اچھے لیڈر ثابت ہوتے. لیڈر بڑا ویژنری ہوتا ہے، لیڈر بڑا سمجھدار ہوتا ہے، لیڈر کو اپنے لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے، انہیں کرگل پہ نہیں چڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اپنے بندے نہیں مروانے چاہیے. اب یہ اصل میں وہ بغض پیدا ہو گیا ہے، اور یہ پھر بغض لیڈر تک محدود نہیں رہتا ہے. اب آپ کی نظر میں لیڈر نے یہ ساری بیوقوفیاں ماری ہیں، جنہوں نے اس پہ لبیک کہی ہے وہ آپ سے بڑے، آپ انہیں سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہیں. یہ بھی میری طرح سمجھدار ہوتے تو ہم سارے برابر ہو جاتے، اور برابر ہوتے تو لیڈر صاحب ایکسپوز ہو جاتے. پھر کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام بیچاروں نے کیا کیا؟
جب پوری قوم برابر ہو گئی، فضا بنتا و ربوں کا فقاتلا انا ہا انا قائدون، تو وہ اکیلے تو لڑنے نہیں جا سکتے تھے، تو آپ کو دوسرا غصہ اپنے کامریڈز پہ، ساتھیوں پہ، ہمجولیوں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت جنم لے لیتی ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے واپسی ختم ہے، یہ ہے فتوب علی قلوبہم۔ صحیح۔ تو یہاں تک آپ کو اللہ تعالیٰ بھی موقع ذوف ایمان سمیت دیتا ہے، یہاں کے بعد آپ کا موقع ختم ہو گیا۔ چلیں نیکسٹ کوسچن سورہ توبہ کی آیت 111 کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور آگے چل کر اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس آیت مبارکہ میں جو بیعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس بیعت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو بیع خرید و فروخت، صحیح، ٹھیک ہے، جو یعنی بیع و شرع ہمارا ایک استعمال ہوتا ہے نا، خرید و فروخت کرنا، بیسیکلی یہ بات ہے۔ چونکہ اس آیت میں ایک اللہ کے ساتھ معاہدہ کا ذکر ہے جو خرید و فروخت کا معاہدہ ہے۔ آپ نے کچھ بیچنا ہے، کچھ خریدنا ہے۔ بیچنا ہے آپ نے جان اور مال، اس کا خریدار اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ خریدار ہو جنت کے، تو یہ تبادلہ ہے۔ جیسے پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، کرنسی تو اب آئی ہے نا، جی، پہلے یہی ہوتا تھا، اشیاء کے بدلے میں اشیاء ہوتی تھیں، تو آپ نے ایک شے لینی ہے جس کا نام جنت ہے، اس جنت کی ایک قیمت ہے جو بدلے میں آپ نے دینی ہے، وہ آپ کا مال اور جان ہے، اور یہ بیع آپ کی اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ بہت بڑا سودا ہے، چھوٹا سودا آپ کے اعتبار سے بہت بڑا سودا ہے، آپ کی زندگی کا سودا ہے یہ۔ تو اب یہ ہے کہ جب آپ اتنا بڑا سودا کرتے ہیں تو اس سودے کو بڑے اہتمام کے ساتھ لکھت پڑھت کر کے تو کیا جاتا ہے نا، تو اس میں ایک تصور آتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ابھی اگر دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ملکوں کے درمیان کوئی کانٹریکٹ جب سائن ہوتا ہے، جو وفود آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹیبل کی دونوں طرف بیٹھے، فائلیں ان کے آگے رکھی ہوتی ہیں، پھر وہ سائن کرتے ہیں، جی، اس کے بعد باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے آپس میں شیک ہینڈ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ریت ہے یا رواج ہے یا جو بھی ایک چلی آ رہی رسم ہے، یہ آج بھی ہے۔ تو کوئی بھی سودا ہوتا ہے وہ ڈن ہاتھ ملانے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دونوں فریق آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، سودا ڈن ہو جاتا ہے، یا ایک فریق آپ ہیں، دوسرا فریق اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ تو نہیں ملائے جا سکتے اس سے، بالکل، تو اس کا نمائندہ ہے رسول، صحیح ہے، تو ہاتھ رسول سے ملائے گئے۔ وہ جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے نا کہ جنہوں نے اے نبی آپ کے ہاتھ پہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ ایک تو مدد اور تائید کے حوالے سے بات آ گئی، دوسرا چونکہ سودا اصلاً اللہ کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ غیبی ہاتھ بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، یا آپ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ کو یہاں اللہ کے ہاتھ کے قائم مقام سمجھ لو، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سودا آپ کا ڈن ہو گیا، اس سودے کے اس ایگریمنٹ پہ یہ اتنا بڑا کامیابی کا سودا ہے، صحیح والی تجارت کی ہے آپ نے۔ وہ ادھر کہا گیا تھا فما ربحت تجارتہم، یہ کامیاب تجارت ہے، تو اس پہ خوشیاں مناؤ، فاستبشروا ببیعکم، اپنی اس بیع پہ خوشیاں مناؤ، الذی بایعتم بہ، جو تم نے آپس میں کی ہے۔ تو اس کا جو تصور ہے وہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ختم نبوت کے ساتھ جو مسئلہ آ گیا وہ یہ آ گیا کہ اللہ کا وہ نمائندہ تو اب کوئی بھی نہیں جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں گے، صحیح۔ تو پھر اصل میں تو یہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے اپنی نمائندگی کے لیے ایک نظام چھوڑ کے گئے، فرد نہیں چھوڑ کے گئے، ادارہ چھوڑ کے گئے، اس ادارے کو جو ہیڈ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں گے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک موقف ہے باقاعدہ کہ یہ جو والی جو بیعت ہوتی ہے یہ صرف دو آدمیوں کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے، ایک جو رسول ہو، نبی ہو، اور دوسرا جو حکمران ہو، خلیفہ ہو، ٹھیک ہے۔ حکمران کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے، جو اللہ کی نیابت تو نہ بھی کر رہا ہو تو اللہ کی نیابت امت کر رہی ہے، امت کا نائب وہ نیابت کرنے والا تو ہو نا، صحیح، اللہ کے دین کا پابند ہو، تو یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ آپ
اب یہ وجہ ہے نا کچھ لوگوں نے جب ولی عہد کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا تو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں. جن میں حضرت حسین بھی تھے, انہوں نے بعد میں پھر خروج بھی کیا, لیکن بیعت نہ کرنے والے تو اور بھی تھے. تو اس بیعت کا بیسیکلی مطلب یہ ہے, یہ صرف کوئی انتظامی نوعیت کی شے نہیں ہے, اس کا تعلق یہ کہ میں آپ سمع و طاعت کروں گا. اس کا اگلا نتیجہ یہ نکلتا ہے, کیونکہ یہ جان مال میں نے اللہ کو دے دیا, تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ جو مجھے حکم دیں گے میں اس پر عمل درآمد کروں گا. اب جب حکمران ہمارے دوسری طرح کے آگے کہ جن کے ساتھ یہ اللہ والا تعلق باقی نہیں رہا بلکہ وہ ڈنڈے والا تعلق ہی باقی رہ گیا, تو ایک آپ نے بغاوت کر کے دیکھ لی, وہ تو ناکام ہو گئی, نتیجہ نہیں برآمد ہو سکا. اب وہ اس بیعت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سودے کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے, تو زندگی جو ہے خراب ہو گئی, کٹی پتنگ والی زندگی ہو گئی. تو پھر وہ بیعت ارشاد کا سلسلہ شروع ہوا, جو کہ اہل تصوف کے ہاں جو اہل تصوف کے جی معروف ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ ایک نئی چیز تھی, اور نئی چیز ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سی نئی باتیں بھی آ گئیں, کچھ اور تصورات بھی آ گئے, اور اس تصور کے اوپر پھر ردے لگنے شروع ہوئے غیر معروف غیر اسلامی تصور نظریات کے بھی. چلتے چلتے اب بیعت یہ بن گئی, یہ جو ہے رہ گئی رسم اعضاء, روح بلالی نہ رہی. اچھا, اب اس میں آ کے پھر ہمارے دور میں جب یہ موقع پیدا ہوا کہ آپ کو جماعت بنانے کا حق مل گیا, تو پھر کچھ ایک نئی خاص طور پہ دستوری بیعت کا تصور سامنے آیا کہ آپ کسی شخص کی بیعت نہیں کر رہے, گویا آپ ایک دستور کے ساتھ, اس جماعت کے دستور کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں جو اپنا تن من دھن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگانا چاہتی ہے. تو یہ گویا یہی ایگریمنٹ چاہیے نا اس میں شامل ہونے کے لیے. تو آپ کا اس جماعت کے دستور کے ساتھ بھی اگر یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو گویا اس بیعت کا قائم مقام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ڈاکٹر صاحب نے آ کے تو کہا کہ نہیں, یہ شخص بھی ہونی چاہیے. انہوں نے اپنے آپ کو وہ اس میں پیش کیا, انہوں نے لی بھی, انہوں نے نبھایا بھی. ہو جاتے ہیں بہرحال کہیں نہ کہیں ہوئی ہے گڑبڑ بھی, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اگلا امیر بنانے کا حق ان کا نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ یہ بھی ویٹو سے بنایا جا سکتا ہے, تو یہ اس کی ایکسٹینشن تھی. جیسے ارشاد والی بیعت میں گڑبڑ ہوئی تو یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہونی تھی نا, آپ ایک نیا کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بات ہو گئی. تو پھر اس کے بعد جب نیا امیر آ گئے تو انہوں نے اس میں پھر اور بھی اضافے کر دیے کہ مجھ سے تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, مجھ سے تو اللہ پوچھ سکتے ہیں, مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, مشورہ کے علاوہ مطلب مجھ سے اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی میری تم لوگوں کے سامنے نہیں ہے بالکل. اچھا, احتساب بھی نہیں ہو سکتا؟ نہ, بالکل قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ تو باقاعدہ تربیت گاؤں میں بتایا گیا, اور مطلب عام کسی چھوٹے موٹے مدرس کی طرف سے نہیں, ناظم اعلیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہو, چندہ دے دیتے ہو, وہ اللہ کو دے دیتے ہو. اس کے بعد آپ کا کوئی حق نہیں ہے اصولاً پوچھنے کا, لیکن اگر آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو لاہور بلا کے اپنے سارے اسباب دکھائیں گے. پھر آپ سے پوچھیں گے آپ مطمئن ہو گئے, جب آپ کہیں گے مطمئن ہو گئے تو ہم آپ کی تنظیم کی رفاقت ختم کر دیں گے کہ آپ کو امیر تنظیم کے اوپر اعتبار نہیں ہے. چونکہ اعتبار نہیں ہے تو آپ رہ نہیں سکتے. آپ رہ نہیں سکتے. اب جو جاری بیعت کا نظام ہے وہ یہ تھا کم از کم جسے میں چھوڑ کے آیا تھا, تو یہی میرے ساتھ والا معاملہ ہوا تھا نا کہ احتساب امیر کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے امیر کے احتساب کی بات کر کے اپنی تنظیم کی رفاقت خود ختم کر دی ہے. یہ ہے مقدمہ جو وہ کہتے ہیں نا, خود اس نے چھوڑ دیا تو وہ یہ یوں چھوڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو خیر جناب, مطلب یہ تو رسول کی اس طرح کی ہو تو پھر بھی کوئی گنجائش بنتی ہے. حالانکہ رسول نے بھی اپنے لیے یہ پوزیشن کلیم نہیں کی ہے. صحابہ میں سے کسی نے کی ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے کپڑے کا بھی حساب دینے کی بات کی ہے کہ یہ کیسے بن گیا ہے. ہم نے یوسف علیہ السلام کا پڑھا تھا کہ ان پر الزام لگا, انہوں نے کہ پہلے الزام کی تحقیق کرو, میں سچا ہوں یا نہیں, پھر اس کے بعد کوئی میں پبلک پوزیشن لوں گا. تو یہ اب میرے حساب میں تو تصوف سے بھی زیادہ جو ہے نا مطلق قسم کی, اس کا تعلق تصوف والی بیعت سے نہیں ہے, اس کا آغا خان والی بیعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا ہے. تو یہ بہرحال وہ ایک راستہ چلا تھا, یہاں پہنچ کے یہ ہو گیا.
اب ہو سکتا ہے اس میں کوئی انہوں نے بہتری لائی ہو، مجھے نہیں پتا پچھلے 3 سالوں کا، لیکن جسے میں چھوڑ کے آیا تھا وہ پکی آغا خانی بیگ تھی۔ چلیں نیکسٹ ہمارے پارٹیسپینٹ کا سوال ہے، چلیں اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اپنے سوالات ہمیں اپنے فیس بک کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا زوم کی آن لائن کلاس ہے اس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور فیڈ بیک ہمیں بہت اس کی ضرورت ہے۔ چلیے خالد صاحب، محمد باری صاحب کا سوال ہے۔ السلام علیکم، جاوید غامدی صاحب کے وعلیکم السلام۔ اقامت دین کے بارے میں نظریے پر آپ نے تبصرہ فرمایا، کیا اقامت دین صرف انبیاء کا کام ہے؟ میرا خیال ہے اس پر کل بات ہم نے کر دی تھی۔ یعنی کل ہی کی بات کی نہیں، یہ آج کا ہی سوال ہے، آج ہی انہوں نے سب نہیں، میں نے کب تبصرہ، میں تو اکثر تبصرہ کرتا رہتا ہوں اس پہ، مجھے نہیں پتا کون سے تبصرے کی بات کی ہے انہوں نے۔ تو یعنی یہ غامدی صاحب کا تصور تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف انبیاء کا صرف کام ہے، انبیاء کے کرنے کا کام ہے، لیکن قرآن مجید نے تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا ہے نا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اور آخر میں جا کے کہا ان اقیموا الدین۔ یہ انبیاء تو نہیں ہے نا ہم، تم سب۔ ہاں، تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تو فرق ہے نا۔ صحیح، چلیں نیکسٹ کوسچن۔ اور اہل کتاب بھی سارے نبی نہیں تھے، جی، ان سے بھی کہا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ تو سارے تو نبی نہیں تھے نا۔ ٹھیک، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں تفقہ کا لفظ آیا ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ جی جی کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ وضاحت کریے کہ قرآن مجید جس معنی میں تفقہ کا لفظ استعمال کرتا ہے اس سے مطلب کیا ہے؟ جہاں جو یہاں کم از کم کیا ہے نا، تو وہ تو یہ کہ دین کے اصول سیکھو، دین کا فہم حاصل کرو، دین کی سینس بلڈ کرو۔ صحیح، اصل میں وہ تناظر دیکھیں نا، جو کہا گیا تھا کہ یہ جو الاعراب، یہ جو بدو ہیں، یہ کفر اور نفاق میں شہریوں سے، مدینے والوں سے زیادہ سخت ہیں، اشد کفر و نفاق۔ وجہ کیا بتائی تھی کہ ان کی صحیح تعلیم نہیں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے مسجد نبوی ہے، حضور کی صحبت ہے، یا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا دور چلتا ہی رہتا ہے، رسمی طور پہ بھی غیر رسمی طور پہ بھی۔ کوئی جنازہ ہو گیا اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ تو یوں سمجھے وہ ماحول بنا ہوا ہے، تو ظاہر تذکیر ہوتی رہتی ہے، تعلیم سے، تذکیر سے، بشارتوں سے وہ دل کچھ نہ کچھ نرم ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی یہاں کے نفاق کی کیفیت بھی ہلکی ہوگی، کیونکہ منافق بھی تو وہ جھولتا رہتا ہے نا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو وہ بھی کبھی ایمان کے قریب ہوتے تھے، کبھی کفر کے قریب ہوتے تھے۔ تو کسی تذکیر کی، نصیحت کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایمان کے قریب ہیں، کوئی مشکل آ گئی تو کفر کے قریب ہو گئے۔ تو جو ہے ہی دور بیٹھا ہوا، صحیح، جس کو نصیحت ہی نہیں ہو رہی، تلقین ہی نہیں ہو رہی، تو اس کے زیادہ شدید ہونا تو بالکل یعنی وہ کوئی انہونی بات ہے ہی نہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اس کی بھی تعلیم ہو، اس کی بھی تذکیر ہو، اس کو بھی نصیحت ہو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہجرت فرض کر دی جائے، اب سب پر فرض رکھی جائے، جو دنیا میں کہیں بھی ایمان لائے وہ ہجرت کر کے مدینے آ جائے، پورے قبیلے آ جائیں۔ اتنی تو مدینہ میں جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو فیزیبل ہی نہیں تھا۔ یہ تو پرانے وقت میں، ایک وقت میں ہو گیا جب آپ تھوڑے تھے۔ اب جو آپ کا پھیلاؤ ہے اس میں تو یہ ممکن نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ سارے قبیلے کو آپ بلا نہیں سکتے۔ اچھا، جب انہوں نے واپس جانا ہے تو اپنا سب کچھ ختم کر کے نہیں آ سکتے، کاروبار ہے، کچھ گھر ہیں، کچھ ہے، تو یوں کریں کہ وہ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو بھیجیں، نوجوان ہوں تو زیادہ بہتر بات ہے، لیکن جن کو بھی بھیجیں وہ ایک گروہ بھیجیں، مدینے میں آئے، ایک عرصہ مدینے میں قیام کرے، وہ خود دین سیکھے، لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین۔ اب ظاہر ہے یہ جس کو آج ہم فقہ کہتے ہیں، یہ اس کی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی ہے صحیح، کہ انہیں وہ قانون سیکھنا ہے، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو دین کا یہ سینس ہے کہ جو انسان کے اندر رقت پیدا کرتا ہے، اس کے قلب کی جو ہے تزکیہ ہوتا ہے، جس سے اسے دین کے اصول معلوم ہوتے ہیں، وہ سیکھ لیں، دین کی سینس معلوم کر لیں، پھر واپس جائیں، یعنی ایک طرح کی اجتہادی بصیرت پیدا کر لیں اپنے اندر۔ صحیح، پھر میں کہوں گا فقہی نوعیت کی نہیں، وہ بلکہ بصیرت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، دینی بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے، پھر وہ واپس جائیں،
اور جو تعلیم و تعلم کا قرآن مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نیابت کرتے ہوئے وہ کام اپنے محلوں میں، اپنے گلی کوچوں میں وہ کریں. تو اس میں یہ ترتیب بھی سامنے آ گئی کہ مدینے سے جماعت نکال کے وہاں نہیں بھیجی، اچھا، ان سے کہا کہ جماعت نکال کے یہاں بھیجو، جو سیکھ کے جائے اور جا کے واپس جا کے اپنی قوم کو خبردار کرے. صحیح. کیونکہ یہ کیوں یہ ترتیب زیادہ بہتر ہے. جو باہر سے جائے گا وہ اجنبی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجا ہے تو اپنی قوم سے کھڑا کیا ہے. من انفسہم، تو اپنے لوگوں پر اتمام حجت ان کے اپنے لوگ کریں، وہ آئیں آ کے سیکھیں، واپس جا کے اپنے لوگوں پہ کام کریں. اخاہم شعیب. اور پھر وہ وہاں پہ رہیں گے، ان کے بیچ رہتے ہوں گے، ان کی زندگیاں گواہی دے رہی ہوں گی. یہ نیچرل ہے. ٹھیک. تو حضور نے جو یا قرآن نے جو ترتیب بتائی وہ یہ ہے کہ باہر جو لوگ ہیں وہ آئیں، آ کے سیکھ کے مرکز سے سیکھیں اور سیکھ کے پھر واپس جا کے اپنے لوگوں کو خبردار کریں. صحیح. اور اسی میں کوئی بھی اگر دینی تحریک ہے تو اس کا نظام تربیت یعنی آج کے دور میں وہ بھی اسی ڈھنگ سے استوار ہونا نیچرل تو یہی ہے. صحیح ہے. اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عجلت ہے نا انسان کے اندر، جلد بازی، صحیح، جس میں وہ کوہ طور پر بھی ایک دن پہلے چلا جاتا ہے. میں اس لیے وہ مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ نیکی کے جذبے کے تحت بھی ہو جاتی ہے. تو جب ہمیں یہ شوق چراتا ہے کہ جی ہم جلدی سے جماعت بنا لیں، اس کی جو بھی جماعت کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. اب اس میں ہم نے کوئی یونٹ بنانے ہوتے ہیں، تو جب یونٹ بنانے ہوتے ہیں پورا نظام العمل بنانا ہوتا ہے. اس کا پہلے ہم خاکہ بناتے ہیں، دستور پہلے بنتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو جب یہ سارا کچھ ہم کر لیتے ہیں تو پھر اس کی رنگ بھرتے ہیں، تو اس میں بندے فٹ کرنے پڑتے ہیں. اب بندے فٹ کرنے کے بعد وقت پہ ہمارے پاس ہوتی ہے شارٹیج اس بندے کی جو جس کوالٹی کا بندہ وہاں پہ چاہیے. لیکن ہم نے جماعت بنانی ہے تو جو ایسا تیسا ملا پکڑ کے ادھر ٹھوکا. یعنی کہ کوالٹی کے بجائے پھر کوانٹٹی پر فوکس ہوتا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہو جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو کوالٹی تو گئی، مقدار رہ جائے گی. بس وہی رہ جائے گا، اسٹرکچر رہ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ادھر بندہ ٹھوکیں، ایسا تیسا جیسا جو بھی ملے، کیونکہ آگے آپ نے 12 نقیب پورے کرنے ہیں نا. صحیح. ٹھیک ہے. نہیں ہے تو نہیں، کیا نہیں، 12 تو پورے کرنے ہیں، اس کے بغیر قوم کیسے چلے گی. تو وہ جو ان میں سے فٹسٹ ہے چلیں اٹھا کے ادھر لگا دیں. اپ ٹو دا مارک ہے، معیار ہے، نہیں اس کو چھوڑیں. لیکن پھر رپورٹیں کیسے مرتب ہوں گی؟ پھر ظاہر ہے وہ اس کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس نے باقیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو پھر وہ کرے گا نا کچھ نہ کچھ، وہ بھی خانہ پوریاں پھر شروع کرے گا نا. آپ نے اس کو خانہ پوری میں لگایا ہوا ہے تو وہ بھی رپورٹوں کی خانہ پوریاں کرے گا. وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا. تو پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر جب آپ سارا یہ جو نظام بنا لیتے ہیں تو پھر اسی طرح کا بنا لیتے ہیں کہ جو سارا اس رسم کو سرو کر رہا ہوتا ہے وہ روح اندر سے نکل جاتی ہے. صحیح. اس کو اگر آپ نیچرل رکھیں، ایک دم کوئی وہ سٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا جتنا بن سکتا ہو اتنا بنائیں. قومی سطح کی جماعت ایک دم نہ بنی تو کیا فرق پڑ جائے گا. لتر کا بننا طبقہ نہ طبقہ اگلی نسل میں بن جائے گی. تو آپ نے پریس کانفرنس اپنی زندگی میں نہ کی تو بھی کوئی اتنا ایشو نہیں بنے گا، تو پھر بھی نجات ہو سکتی ہے. لیکن کام اس ترتیب کے ساتھ کریں کہ جو آپ کے سامنے نیچرلی آتی ہو، بجائے اس کے کہ آپ نے اپنا پھیلاؤ کر کے یہ دکھانا ہو کہ ہمارا سٹرکچر آل اوور دا کنٹری ہے جی اور یہ اور وہ ہے، تو اسی سے ساری گڑبڑ ہوتی ہے. اگلا سوال سورہ ہود کے حوالے سے ہے. ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں نصیر حمید صاحب. کہتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا یعنی جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بھوکے مرتے ہیں. برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. جو اللہ کے ذمے تھا وہ پورا ہو گیا تھا، اس لیے بھوک سے مر گئے. جب تک زندگی اس کی ہے وہ نہیں مرے گا. تو باقی ہے کہ جب زندگی اختتام ہوگا تو کوئی نہ کوئی سبب تو بنے گا نا. اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے، یحیی، لیکن وہ زندہ ہی تو نہیں رکھتا، وہ یمیت، مارتا بھی ہے. تو جب تک زندہ رکھے گا رزق دیتا رہے گا. جب اس کے حساب میں زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا تو اب آپ نے مرنا ہے. مرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بننا ہے. وہ آپ کا دل بند ہو یا پیٹ میں کچھ جانا بند ہو یا سانس بند ہو، کچھ تو بہانہ بنے گا. تو اس میں سے کچھ لوگ اس طرح مر جاتے ہیں کہ بھئی بھوک سے مر جاتے ہیں. ٹھیک.
یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھوکا کسی کو نہیں مرنے دوں گا. اچھا، سورہ یونس میں جو آیت نمبر 115 میں آیت نمبر 15 میں جو فرمایا گیا کہ قول الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کوئی اور لے آؤ یا اس کو بدل دو تھوڑا سا. تو اب یہ بتائیے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ سورہ یونس، سورہ ہود وغیرہ جو ہے نا، ان کا زمانہ نزول مکی دور کا بالکل آخری حصہ ہے. صحیح. اور اس میں آپ ویسے لگتا بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ آپ کے جو بال سفید ہو گئے تو پوچھا گیا کہ آپ کے اچانک بال سفید ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور لگتا تھا کہ بس عذاب آیا کیا جائے. تو اگر ہم سیرت کے اعتبار سے جائزہ لیں نا، تو یہ مطالبہ ہے قرآن دوسرا لے آئیں، تو یہ مطالبہ بھی مکی دور کے آخر میں ہی بنتا ہے. شروع میں تو دیکھیں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی مذاق میں اڑا دو، مجنون ہیں ان کو، یار وہ ادھر جاتے تھے غار ہرا میں تو کوئی وظیفہ الٹا ہو گیا ہے تو دیکھیں نا اب کیسی باتیں کرتے ہیں، بیکی باتیں کرنی شروع کرتی ہیں. صحیح. کہتے ہیں میرے پہ وہی آتی ہے. یہ ہو جاتا ہے واقعی بعض لوگوں کے ساتھ. آپ کچھ لوگ تھوڑے جو اس طرح کے علوم کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو وہ جو کہہ رہے تھے بالکل بے بنیاد بات نہیں تھی، کچھ ہوا بھی ہوگا اس طرح کا، حضور کے ساتھ نہیں، مطلب ان کے مشاہدے میں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات آئی ہوگی، تو اس کے ساتھ جوڑ کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے تھے. سمجھتے یہ تھے کہ اتنی باتوں سے یہ کام ٹھپ ہو جائے گا. صحیح. اور یہ اسٹریٹجی انہوں نے 3 سال رکھی ہے. اس پہ حضور کو بہت دکھ بھی ہوتا تھا کیونکہ یہ کامیاب تھی، اتنی بری نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو بھی آپ دیکھیں گے ابتدائی صورتوں میں یہی کہا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کہتے ہیں اس پہ صبر کیجیے. پھر جب انہوں نے دیکھا یار اس حکمت عملی کے باوجود بھی کچھ لوگوں تک تو بات پہنچ رہی ہے، چلیں ابو بکر، حضرت عمر، یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہمارے غلام بھی گئے. یعنی یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب اب دیکھیں نا، شیخ رشید صاحب سے پوچھیں نا، انہوں نے غیر مسلم باڈی گارڈ رکھ لیے. کیوں اتنا زیادہ اوور ری ایکٹ کیا تھا اسٹیٹ نے وہ سلمان تاثیر کے مسئلے پر، اور وہ ممتاز قادری کو جو ہے نا وہ ہینگ کیا تھا کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. یار یہ اگر عشق و رسول ساڑھے گارڈن تک آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو پورے نظام کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے پھر انہوں نے وہ ریئیکٹ کیا اور ان کو مارنا پیٹنا، جیسے یہ دکھایا ریاست نے کہ ہم لٹکا دیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. صحیح. تو وہ حضرت بلال، حضرت خباب، ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوئے تو وہ نشان عبرت بنانے کے لیے بھی تھے، اور اس اصل میں ان کی فرسٹریشن کو بھی ظاہر کر رہے تھے جو انہیں اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا. یہ ایک علیحدہ دور چلا ہے. جب یہ بھی صحابہ جھیل گئے اور کوئی ایک بندہ بھی اس کی وجہ سے منحرف نہیں ہوا، یو ٹرن نہیں لیا، پکے رہے، تو اب وہ آئے حضور کے ساتھ بارگیننگ کرنے. اور یہ وہ والی بارگیننگ تھی جو ابھی میں خیر اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، چلیں کہ بھئی آپ چلیں آئیں، آپ کو ہم اپنے سسٹم کے اندر جگہ دیتے ہیں، کچھ آپ کا کچھ ہمارا. نہ کچھ آپ کا کچھ ہمارا نہیں، یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ ایک کلب ہے نا جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، یعنی اس کے مفادات کو سمیٹے ہوئے. باقی تو وہ ہیں نا گنے ہیں جن کا رس چوس کے تو ہم کھا پی رہے ہیں. صحیح. عوام تو یہ شے ہوتی ہے، اصل میں تو ہم کھاؤ پارٹی ہیں. ٹھیک ہے، ہم کھاؤ، مفادات ہیں ہمارے، ہم آپ کو اپنے کلب میں شامل کر لیتے ہیں. یہ جو شادی والی بات تھی، یہ جو یعنی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں آپ کو جگہ دے دیتے ہیں، آپ کی اسپیس کریٹ کر دیتے ہیں. صحیح. جو میرے حساب میں عدلیہ نے اپنے لیے جو افتخار چودھری والی تحریک تھی اس سے پہلے ان کو کوئی نہیں گھاس ڈالتا تھا، اب وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ سسٹم کا حصہ ہو گئے. صحیح. مطلب قانون دان بھی اور عدلیہ بھی. عدلیہ بڑی چیز بن گئی ہے. پہلے تو بس سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کا ہی کھیل تھا نا، تو اب اس اسٹیبلشمنٹ میں وہ ایک نیا عنصر بھی شامل ہو گیا، تسلیس بن گئی ہے. صافی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی پلر ہیں ٹھیک ہے ریاست کا. تو ویسے یہ نیا پلر ہے لیکن وہ بھی پلر اسی لیے بن رہے ہیں. تو یہ اصل میں یعنی ہم آپ کے لیے یہ اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ چھوڑیں کہانی جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو آ جائیں، آپ بادشاہ بن جائیں، آپ شادی کر لیں. یہ اپنے کلب میں شامل کرنے کی بات تھی.
اور یہ مکی دور کے بالکل اختتام میں، یعنی نہیں ہجرت نہیں، سے یہ تو یہ سمجھے 6 7 8 کے دوران، 6 7 تک ہی ہو گیا، 5 6 7 کے دوران. صحیح. اس کے بعد جب یہ بھی نہیں ہوا تو پھر آپ کو جو پروٹیکشن مل رہی تھی وہ صرف اہل ایمان کی پروٹیکشن تو نہیں تھی نا، پورے خاندان کی پروٹیکشن بھی تھی. جو بے شک کافر ہو، جو مسلمان نہ ہوا، مشرک ہو، خاندانی تعصب کی، جیسے آج ریاست آپ کو تعصب دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جرم بھی کیا تو وہ کہتے ہیں اگر ریاست کوئی غیرت مند ہو، بے شک کمزور ہو، ملا عمر ہی کی ہو، وہ کہتے ہیں ہم اپنے شہری کو خود سزا دیں گے، ہم تمہارے حوالے کیوں کریں. صحیح. یہ اس وقت قبیلے کی حیثیت تھی. یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو کوئی اور نہیں ہاتھ لگا سکتا، یہ اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے یہ ہم دیکھیں گے، آپ کی کوئی بات ہے تو ہم سے کریں. یہ قبیلہ تھا. صحیح. تو اب قبیلہ حضور کے ساتھ کھڑا ہے، بنو ہاشم. تو انہوں نے پورا قبیلہ علیحدہ کر دیا، یعنی ان کو اپنے سوسائٹی میں دہشت گرد قرار دیتے گئے یا ان کا فیسیلیٹیٹر قرار دے کر ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. یہ پورا قبیلہ سہ گیا. اصل میں تو حضور پہ پریشر تو قبیلے کا تھا، قبیلے پر اپنی سوسائٹی کا تھا. تو سہ تو سارا حضور نے، انہوں نے ہی سہا ہے. یہ صحیح. ٹھیک ہے کہ جو آخر وہاں جو کافر لوگ اس مشکل میں پڑے ہوئے تھے، ان کے بچوں کے کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ تانے کس کو دیتے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے. تو وہ بھی سب حضور نے سہا ہے. اس سے بھی جب نکل گئے تو اب انہیں لگا کہ بھائی کچھ ان کا ایجنڈا بھی ماننا پڑے گا. ایجنڈا ذات ہوتی تو وہ تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پہلے ہی تیار ہو گئے تھے. کیونکہ نظریہ ہے تو اس نظریے میں سے کچھ آپ کے مان لیتے ہیں، کچھ ہماری بھی مان لیں. کو ایگزسٹنس، سنتھیسس ہمارا ایک چل رہا تھا، ایگزسٹنگ سسٹم تھا، ایک نظریہ شرک کی نظریے کی بنیاد پر. آپ اپنا اینٹی تھیسس لے کے آ گئے ہو توحید کا، اب ان کا سنتھیسس کرتے ہیں. یہ تھا ایت بے قرآن غیر ھذا او بدلو. اور اگر آپ کو حقیقی تبدیلی لے کر آنی ہے تو پھر اس قسم کی کسی بھی کمپرومائز سے بچنا. ٹیمپٹیشن قسم کی آپ کی ذات کے لیے کوئی ٹیمپٹیشن کریٹ ہو رہی ہو، ٹھیک، آپ کی جماعت کے لیے کوئی ٹیمپٹیشن کریٹ ہو رہی ہو. جیسے میں وہ کہتے رک گیا تھا، اب کہہ رہا جیسے تحریک لبیک کے لیے ہوا. ان کو میرے خیال میں اصل لالی پاپ اگلے الیکشن کا دیا گیا ہے، ٹرینڈ چل پڑا ہے. صحیح. اور ظاہر ہے دیکھیں یہ کامیابی حکمت عملی ہے. آپ نے ایک 10 سال کا منصوبہ بنایا تھا، آپ نے ایک مورا آگے بڑھایا، وہ پٹ گیا. تو اب آپ اپنا 10 سال کا منصوبہ بچانے کے لیے دوسرا مورا لے آئے نا. اللہ نے آپ کو دے دیا بنا بنایا، یا آپ نے ہی بنایا پتہ نہیں ہمیں، لیکن نظر یوں آتا ہے کہ جھولی میں ڈالا ہے. تو اس کو بھی آپ اویل نہیں کریں گے تو بیوقوفی کی بات ہے. اب لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے لبیک میں شامل ہونا شروع ہو گئے، تو اگلے 5 سال اور نکل جائیں گے. جی اب ہم تو وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکیں گے، وہ اس کلب میں شامل ہو جائیں گے. یعنی اب اہل مذہب کو بھی، یعنی وہ اس وقت تک تو وہ کمیوں میں سمجھے جاتے تھے. مسلح بچھانے کا اس کلب میں ان کو بھی مل گیا ہے. نہیں مسلح بچھانے کا نہیں ملے گا، باقاعدہ حصہ ملے گا. اچھا. اہل مذہب کو حصہ مل جائے گا اگر یہ کامیاب، مطلب انہوں نے ذرا تھوڑا کامیابی سے، جیسے صحافیوں کو مل جائے گا، جیسے عدلیہ کو مل چکا ہے، ایسے ان کو بھی حصہ مل جائے گا. لیکن حقیقی اور یہ جینین ایکسپلائٹیشن کلب ہوتے ہیں جس میں مذہبی لوگ بھی شامل ہو. اصل تو اس کو وہ جو ملتا ہے وہ تب ملتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے تب قائم ہے. اور دنیا میں تو ہمیشہ یہی تسلیس رہی ہے، یہ جو درویش لوگ، یہ جو عالم لوگ اور اس کے ساتھ سیاسی لوگ، یہ تین مل کے جب بناتے ہیں نا وہ کلب، یہ بڑا کامیاب تجربہ ہے. چلیں خالد صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن ایک ضروری سوال کئی سارے پارٹیسپینٹ کی طرف سے آیا. اچھا اسی کا وہ رہ گیا، اقبال نے اسی کا ذکر کیا، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری. چلیں اب پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آخری ہم ایک ٹاپک اپنا ڈسکس کر لیتے ہیں. بھارت کے ایک ممتاز اسکالر مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور بڑی غیر معمولی شخصیت تھے جو کہ اپنے اثرات بھی انہوں نے نقش کیے ہیں. ان کے افکار، نظریات اور جو ان کی لیگسی ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. اچھا خیر جی، پہلی بات تو یہ کہ ان کی جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے وہ اب اللہ کے پاس پہنچ گئے. صحیح. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے پاس پہنچ جائے اس کے بارے میں کچھ کہنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. بالکل. کیونکہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، معاملہ عدالت میں ہے تو آپ اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. یہ عدالت اس میں غصے میں آتی ہے.
صحیح. تو وہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کون جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا یہ میرا فیصلہ ہے، تو خبردار کسی نے اس میں کوئی بات کی تو یہ میں ویسے نہیں کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ جی اس پہ بالکل. روایات موجود ہیں. صحیح. ان کا معاملہ وہ جانے، ان کا خدا جانے، ہمیں ان کے نظریات سے بحث ہے، اور نظریات ان کے جو ہیں وہ ہمارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہیں. اچھا. اور اچھا یہ بھی کہ وہ یعنی ایک وقت میں خود اس تحریک اسلامی کا حصہ تھے ہاں جی. جس کی باقی ساری زندگی انہوں نے جڑیں کاٹی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب ان کی انا کو کہیں ٹھیس پہنچی ہے، کیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ کوئی 1960 کی کہانی ہے، وہ تو ابھی ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، نہ پڑھنے سننے کا موقع بھی نہیں ملا، تو ضرورت بھی اتنی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو بھی آپ کے ایک ان کی اب مطلب موٹی سی کچھ چند چیزیں ہیں نا، اس سے آپ اندازہ لگانے. دیکھ رہا ہوں میں بڑی لگتا ہے کہ صدی کا کوئی شخص جو ہے سورج غروب ہوا ہے. ویسے تو صدی زندگی انہوں نے ضرور پائی ہے، 96 برس، وہ قمری شاید 100 ہی پورے ہو جائیں گے. جی. تو لیکن یہ صدی وہ ہے جس میں اقبال بھی گزرا ہے، یہ صدی وہ ہے جس میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں. تو ان کے مقابلے میں ان کا مجھے تو کوئی اتنا بڑا قد کاٹ نظر نہیں آتا. کچھ لوگ ان کا تقابل سر سید احمد خان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو سر سید احمد خان اور ان کی بھی آپس میں کوئی نسبت تناسب نہیں بنتا. سر سید انتہائی جرأت مند انسان تھے، ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت جرأت مند انسان تھے. ان کا دور ایسا تھا کہ انہیں وہ سوچ اپنانی پڑی، اس وقت کی علمی سطح ایسی تھی. صحیح. اور وہ خود اپنی زندگی میں بہت ہی بنیاد پرست قسم کے، بنیاد پرست نہیں کہنا چاہیے، روایت پسند قسم کے آدمی، روایت پرست کہنا چاہیے بلکہ. صحیح. ان کی داڑھی ہی دیکھ لیں آپ، گھر ان کے شرعی پردہ تھا. سر سید کے. ٹھیک ہے. صحیح. یہ توہین رسالت کے مسئلے پہ وہ بڑے انہوں نے اپنی غیرت دکھائی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. قوم کے اعتبار سے بڑی غیرت مند انسان تھے. سر سید اور ان کا بھی کوئی تقابل نہیں ہے. کچھ لوگ معتزلہ کے ساتھ ان کا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا معتزلہ کے ساتھ بھی نہیں ہے. اچھا. بالکل. کیونکہ معتزلہ بھی دیکھیں، معتزلہ کو آپ ایک اور تناظر میں دیکھیں. اس وقت اقتدار کس کا قائم ہے؟ اہل سنت کے نظریات کا قائم ہے. صحیح. اس کے اگینسٹ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اچھا. ہماری مخالفت ان کے نظریات سے اختلاف اپنی جگہ پہ، ان کے کریکٹر کو دیکھیں تو وہ ریزسٹنس کا کریکٹر ہے، مزاحمتی کردار ہے، ہوا کے رخ کے مخالف چلنے والے لوگ ہیں. تو یہ جہاں تک ان کے خیالات، نظریات، سوچ، فکر کا تعلق ہے، وہ تو زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کی سوچ ہے اور معاملہ ہے. تو مروبیت کی بات ہے. اچھا، سر سید کے ساتھ جو تقابل کرتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں، سر سید اگر مروب بھی تھے تو انگریزوں سے تھے، ہندوؤں سے تو نہیں تھے. بالکل. یہ تو بی جے پی کی بھی آنکھ کا تارا تھے. ابھی ایوارڈ لیا انہوں نے، یہ پتہ نہیں وہ کیا پدما شری ایوارڈ. جی، اس سے ایسا ہی کچھ نام ہے. تو ہولی کھیلی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ بھی جماعت اسلامی سے وابستہ رہے، اور 1957 میں پھر انہوں نے اپنی رفاقت جو تھی جماعت سے وہ ختم کر دی. اور مولانا وحید الدین خان صاحب وہ بھی جماعت اسلامی سے وابستہ رہے، اور بعد سے وہ الگ ہو گئے. اور بھی کئی سارے لوگ جماعت سے الگ ہوئے، گئے پھر الگ ہوئے. یہ بتائیے کہ فرق کہاں پر ہے ڈاکٹر صاحب کے جماعت سے الگ ہونے میں اور ان کے جماعت سے جو رستہ الگ کرنے میں؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کیا ہوا ہے وہ بات، دو اعتبارات سے کلیئر کی ہوئی ہے. ایک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اس نظریے سے، اس فکر سے، اس سوچ سے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا. ان کا ڈاکٹر صاحب کا اختلاف تھا تو طریقہ کار سے تھا جو انہوں نے بیان کیا ہوا. انہوں نے جب علیحدگی اختیار کی تو انہوں نے کہا یہ سوچ ہی غلط، یہ نظریہ ہی غلط، یہ فکر ہی غلط، اور ساری زندگی اس کو غلط ثابت کرنے میں بسر کی. تو یہ ایک بڑا بہت عظیم فرق ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے لکھی تھا نا تعبیر کی غلطی. جی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تعبیر غلطی نہیں ہے، قرآن کا یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے، یہی سوچ ٹھیک ہے. اس میں کوتاہی ہوئی ہے، تعبیر میں کوتاہی ہوئی ہے. ٹو فال شارٹ. ٹو فال شارٹ، بالکل ایگزیکٹلی. صحیح. تو اس کا ازالہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کی.
وہ جو بھی اسلام کی نشت ثانیہ میں جس کا ذکر کیا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی پازیٹیولی اپنی چیز کو آگے بڑھائیں. ان کے اندر تو پھر وہ سارا ہی پورا، یعنی اگر آپ دیکھیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اتنا اسلام ہے کیا اس پہ محنت نہیں ہوئی ہے جتنا نہیں ہے پر وہ محنت ہوئی ہے. اور ان کے اسکول آف تھاٹ میں بھی اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. چلیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. خالد صاحب، ناظرین آپ کے پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. مکی صورتوں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. کل ہم سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم کے مضامین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.